بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوشگوار ازدواجی زندگی اور نبوی نصحے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی ہر طرح کی باتیں اور طرز عمل خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو نک نیم عائش سے پکارتے تھے۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی بیماری میں بیمار پرسی کرتے تھے۔ نمبر 6، ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ ہدی ہوا اونٹوں کو تیز تیز ہانکنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا، آہستہ چلو، آپ گرنے شیشے ٹوٹنے نہ پائیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی نرمی کے لیے اب گرنے کا استعارہ استعمال کیا۔ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تاکہ بیوی کے لیے باعث طہارت ہو۔ 8، برتن میں جس جگہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہونٹ لگا کر پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جگہ ہونٹ مبارک لگا کر پانی پیتے۔ نمبر 9، ایک مرتبہ عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا دل بہلانے کے لیے اپنے جسم مبارک کے پردے کی اوٹ سے حبشیوں کے کرتب، نیزہ بازی وغیرہ دکھائے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ نمبر 11، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بیوی یا خادم کو کبھی نہیں مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کی بزرگ سہیلیوں سے حسن سلوک فرماتے اور ان کو تحائف بھجواتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفنن تباہ کے لیے زندگی میں 2 مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ اماں عائشہ جیت گئی اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بار ہار گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، حساب برابر ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے کہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ ہنسے اور کھیل کود کرے۔